السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله. اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو. عمرہ کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ تو واجب ہے اور اس کے بعد مسنون ہے. اس کے وجوب کی 6 شرائط ہے: مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، اور اسی طرح بلوغت، آزادی، استطاعت، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا. اس میں پہلا جو ہے احرام ہے. احرام اس کا ایک رکن ہے. عمرے میں داخل ہونے کی نیت کو احرام کہتے ہیں. عمرہ کرنے والے کو احرام باندھتے وقت لبیک عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن، یہ سب الفاظ کا کہنا مستحب ہے. اور اگر خوف یا کوئی اندیشہ ہے یا عورتوں کے لیے ایام مخصوص شروع ہونے کا اندیشہ ہو تو نیت کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے: فَإِنْ حَبِسَنِي حَابِسٌ فَمُحِلِّيٌ حَيْثُ حَبِسَتْنِي. اگر کسی عارضہ نے مجھے روک لیا تو میری نیت وہاں تک ہی ہے جہاں اس نے روک لیا، مطلب اس کے بیچ میں وہ چھوڑ سکتا ہے. مرد ایک بغیر سلی ہوئی کوئی کپڑا، یعنی ایک لنگی، ایک چادر، یعنی جو بنیان ہے، موزہ ہے، پیجامہ ہے، قمیص ہے، شلوار ہے وغیرہ وغیرہ کی طرح عضو کے برابر سلی ہوئی نہ ہو تو یہ 2 چادر، یعنی ایک چادر ایک لنگی، یہ تو مطلب اسی میں ہی احرام باندھے گا. اور بہتر ہے کہ چادر اور لنگی دونوں سفید ہو. احرام کی نیت کرنے سے پہلے غسل کرنا، خوشبو لگانا اور صفائی کرنا مستحب ہے. صفائی میں ناخن کترانا، ناخن کاٹنا اور مونچھیں کاٹنا، اس طرح موزیر ناف یعنی شیو کرنا، اور بغل کے بالوں کی اس طرح، یعنی پیوبک ایسا کچھ کہتا ہے نا، وہ نیچے کے جو بال ہے یا بغل کا، یہ سب صاف صفائی کا ایک حصہ ہے. احرام کی 2 رکعت کے نام سے 2 رکعت نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. ہاں، اگر فرض نماز کے وقت اتفاقاً احرام باندھنا پڑ جائے تو پہلے فرض نماز پڑھ لے پھر احرام باندھ لے. کسی نماز کے بعد احرام باندھنا یہ تو مستحب ہے. تو اگر کوئی وقت نماز کا نہیں ہے تو وہ آدمی تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھ لے، اس کے بعد احرام کا نیت کر لے. عورت کے لیے احرام کا کوئی مخصوص رنگ کا لباس نہیں، جیسے کالا یا سبز، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے. تو محرمہ عورت کے لیے دستانے پہننا یا نقاب لگانا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں عضو کو برابر سلے گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: محرمہ عورت نہ نقاب لگائے اور نہ دستانے پہنے. بخاری شریف کا حدیث ہے. لیکن وہ اجنبی مردوں سے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دستانے اور نقاب کے علاوہ دوسرے کپڑے سے چھپانا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سے ایک قافلہ گزرا تو کسی کی نظر ان کے پاس پڑی تو فوراً وہ سر کا کپڑا
منہ میں یعنی اپنا چہرے کو چھپانے کے لیے کھینچ کے ڈالے. حضور نے اس کو منع نہیں کیا. تو اس میں یہ ثابت ہوا چہرے کے لیے اور ہاتھ کے لیے خاص کپڑا یوز نہ کرے، بلکہ اپنے اندر جو کپڑا ہے اسی کے اندر چھپانا بھی ضروری ہے، اگر کوئی کسی کا اگر بری نظر سے بچنے کے لیے. تو احرام باندھنے کے بعد پھر تلبیہ، یہ ایک خاص سنت ہے. احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پکارنا، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یقیناً سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، ساری نعمتیں تیری ہی ہے اور ساری بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ کہنا مسنون ہے. مرد بلند آواز سے پکاریں گے اور عورتیں پست آواز سے. مطلب مردوں کے لیے آواز کم سے کم ان کو بدن کو تو سننے دو، عورت بالکل چپ کر پڑے. طواف شروع کرنے کے وقت عمرہ کرنے والا تلبیہ کہنا یعنی لبیک پکارنے سے رک جائے. احرام کا لباس اگر میلا ہو جائے تو اس کا نکالنا اور بدلنا یہ سب جائز ہے. اور احرام کا لباس محرم کو اپنے گھر میں سفر سے پہلے پہننا جائز ہے، لیکن احرام کی نیت میقات کے پاس ہی کرے گا. دوسرا جو رکن ہے وہ طواف ہے. طواف کعبے کے 7 چکر لگانے ہیں. ہر چکر حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوگا اور اسی پر ختم ہوگا. عمرہ کرنے والا طواف کے دوران کعبے کو اپنے بائیں جانب رکھے گا. عمرہ کرنے والے کو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے. رمل مطلب کیا ہے؟ قریب قریب قدم رکھ کر تیز چلنے کو کہتے ہیں. اسی طرح پورے طواف میں اضطباء کرنا سنت ہے. اضطباء کیا ہے؟ اپنے چادر کے درمیان حصہ اپنے دائنے کندھے کے نیچے کرنے اور اس کے دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر رکھنے کو کہتے ہیں. عمرہ کرنے والا جب طواف سے فارغ ہو جائے تو اضطباء ختم کر دے گا. طواف کرنے والے کو حجر اسود کا استلام کرنا یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو چھونا اور اس کے پاس سے گزرتے وقت اس کو بوسہ دینا مسنون ہے. اگر بوسہ نہیں دے سکے تو اپنے ہاتھ سے اس کو چھوئے اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی چیز سے جو اس کے پاس ہو، جیسے چھتری ہے یا ڈنڈا ہے، اس طرح کوئی بھی چیز ہے، اس کو یعنی چھوئے لیکن اس چیز کو بوسہ نہ دے. یعنی ہاتھ سے اگر چھوئے گا تو بوسہ دے سکتا ہے، کسی چیز سے اگر کرے گا تو اس میں بوسہ نہیں دینا. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دور سے ہی اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرے مگر ہاتھ کو بوسہ نہ دے. طواف میں حجر اسود کو چھوتے وقت یا اس کی طرف اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، سنت ہے. طواف کرنے والے کے لیے رکن یمانی کو اپنے ہاتھ سے چھونا مسنون ہے، نہ کہ بوسہ دینا. اگر بھیڑ کی وجہ سے بہت رش ہے تو اس کو چھو نہ سکے تو اشارہ نہیں کرے گا، جیسا حجر اسود میں کر سکتا ہے، یہ رکن یمانی میں نہیں کر سکتا ہے. دونوں رکن شامی کو بوسہ دینا یا ان کی طرف اشارہ کرنا یہ تو شریعت میں ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا مستحب ہے.
طواف کے ہر چکر کے لیے کوئی خاص ذکر یا دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ دوران طواف قرآن پڑھنا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ دعاؤں میں کسی دعا پڑھنا یہ سب جائز ہے۔ طواف کے لیے وضو شرط ہے، اگر طواف کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے ادھر سے طواف پورا کرے، پورا سٹارٹنگ سے، یعنی دہرانا ضروری نہیں۔ 2 چکر ہوا، تیسرے میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر تیسرے سے ہی شروع کرنا، 2 تو آلریڈی ختم ہو گیا نا۔ اگر حالات طواف پہ فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھے گا، پھر اپنا بقیہ طواف پورا کرے گا۔ جس کو طواف کے چکروں میں شک پڑ جائے کہ کتنے چکر لگائے ہیں تو وہ کم تعداد کو راجح کر دے، بقیہ چکر کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر 4 ہو، 5 ہو، اس طرح ڈوٹ ہے تو 5 نہیں، حالانکہ 5 ہوا ہے، وہ ڈوٹ کی وجہ سے 4 کو پکڑے، مطلب پھر 5 6 7 ایسا پورا کرے۔ اکثر 7واں اس میں ہی ایسا ڈوٹ ہوتا ہے، یہ 7 ہوا یا 6 ہی ہوا تو 6 ہی ہوا بول کے پکڑے اور 7واں پورا کرے، حالانکہ 7واں تھا، ڈوٹ میں مطلب چھوٹا تعداد کو پکڑنا اور پورا کرنا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے نا، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے گا۔ مقام ابراہیم کے پاس نماز کے لیے جاتے ہوئے اللہ کا فرمان ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ یہ پڑھنا مسنون ہے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نہ پڑھ سکے تو مسجد کے کسی دوسرے حصے میں پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز سے فرات کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے۔ تو اس وقت کیا بھی نیت کرے گا وہ نیت کے مطابق انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ بھی ملے گا۔ یعنی ماء زمزم لما شرب لہ بول کے حدیث ہے نا، ماء زمزم کس کے لیے پیتا ہے اسی کے لیے ہے۔ بعض صحابہ موت کے وقت سکرات کی حالت میں جب پیاس ہوگی وہ پیاس سے بچنے کے لیے دعا کی، کچھ لوگ علم نافع ہونے کے لیے، فائدہ مند ہونے کے لیے دعا کی، نیک اولاد ملنے کے لیے دعا کی۔ اس طرح اندرونی باہرونی روحانی بیماری، جسمانی بیماری، اسی کی یعنی سلامت کے لیے، شفا کے لیے دعا کی۔ تو اس کے بعد پھر سعی ہے نا، سعی کے وقت وہ کدھر سے سٹارٹ کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہے، اسی کو سعی کہتے ہیں۔ صفا سے شروع کرے گا اور مروہ پر ختم کرے گا۔ پہلے چکر میں صفا کے قریب ہوتے وقت اللہ کا فرمان ہے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ابدأ بما بدأ اللہ به، جس سے اللہ نے یعنی سٹارٹ کیا ادھر سے میں بھی سٹارٹ کر رہا ہوں، جہاں سے اللہ شروع کیا وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ مطلب یعنی ان صفا اور المروہ بولنے میں پہلا صفا بتایا، اس لیے صفا سے ہی شروع کر رہا ہے بول کے یہ کہنا مستحب ہے کہ کعبے کو صفا پر اتنا چڑھنا مستحب ہے، کعبہ کو دیکھ لے، اپنے دونوں ہاتھ یہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ جب
मरवा पर जाए तो यही दुआ पढ़ना, ये दुआ पढ़ने के जो चाहे वो भी दुआ कर सकता है। सई करने वाला जब दो सब्ज निशानियों के दरमियान से गुजरे तो उस शर्त के साथ तेजी से चले कि दूसरों को तकलीफ न हो, बाकी सई की जगह में आम चाल चले। सई के दौरान उसका इहराम उसके दोनों कंधों पर रहेगा। अगर दौरान सई नमाज कड़ी हो जाए तो पहले नमाज पढ़ ले, फिर अपनी बकिया सई मुकम्मल कर ले। सई में कोई खास दुआ या जिक्र साबित नहीं है, बल्कि जो चाहे दुआ कर सकता है। सई के लिए अगरचे वुजू शर्त नहीं है, लेकिन बावजू रहना अफजल है। बाल मुंडवाना या छोटे करवाना, सर के बाल मुंडवाना या छोटे करवाना उम्र का वाजिबात में से है। बालों को मुंडवाना और छोटा करवाना, इन छोटा करवाने से अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुंडवाने वालों के लिए 3 बार दुआ फरमाई, छोटा करवाने वालों के लिए एक ही बार। रहिमल्लाहु अलल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहु अलल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहु अलल मुहल्लिकीन, यानी मुंडवाने वालों को अल्लाह रहम फरमाए। सर की तमाम जानिब से पूरे तौर पर बाल यानी छोटा कराना जरूरी है। एक तरफ के यानी छोटे कराना जबकि दूसरी तरफ के छोड़ देना काफी नहीं। वो सिर्फ औरतों के लिए, मतलब औरतें के लिए कुछ इजाजत है, क्योंकि औरतें अपने सर के बाल छोटे करवाएगी और वो उस तरह के अपने बालों की हर छोटी से उंगली के सरे यानी सरे के बराबर काट लेगी। यानी जो टिप्स रहता ना, वो उंगली के जो टिप्स है उतना ही काफी है। बाल मुंडवा लेना या छोटा करवा लेने के बाद उम्र करने वाला अपने इहराम से तहल्लुल हो गया और उससे उसका उम्र पूरा हो जाएगा। तो सबको चाहिए ये जो बातें की है उसको इंशाअल्लाह ध्यान में रखें। अल्लाह सुनने से ज्यादा बेहतरीन हिसाब से उम्र करने को हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बार बार उम्र करने को तौफीक अता फरमाए। पूरा आलम के लिए दुआ करना, सबकी हिदायत के लिए दुआ करना, मुसलमान का परेशानी हाल दूर करने के लिए दुआ करना, ये तो हमारा हक बनता है, मालूम है ना। यानी पूरा लोगों के लिए अगर दुआ करेगा आदमी के हिसाब से हमारे अंदर नेकी इंशाअल्लाह भरने का वो सबब बनता है। तो इंशाअल्लाह सुनने से ज्यादा अमल करने को हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।